دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو آج بات کرتے ہیں جو گویا ایک طرف سے یہ ہاٹ ایشو ہے، یہ گویا موضوع سخن ہے ہر طرف پاکستان میں اور پاکستانیوں میں، ملک سے باہر بھی، کہ نواز شریف کیا مائنس ہو گیا۔ یعنی بہت ساری قوتیں ہیں جو کئی دہائیوں سے اس لیے کوشاں تھیں کہ نواز شریف کو سیاست سے مائنس کیا جائے، لیکن وہ بہرحال کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب لوگ یہ کیوں تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی یعنی جو بظاہر اسباب یا ان کے پاس جو بظاہر دلائل لگتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں مثلاً سب سے جو گویا وہ فیصلہ کن یا قول فیصل ہے ان کا، وہ یہ ہے کیونکہ نواز شریف نون لیگ کی طرف سے کولیشن پارٹنرز کی حکومت کو لیڈ نہیں کر رہے، خود وہ وزیر اعظم نہیں بنے، نامینیٹ نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنس ہو گئے۔ دیکھیں اگر یہ سٹینڈرڈ ہو کہ اگر کوئی وزیر اعظم نہ بنے تو وہ سیاست سے مائنس ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیاست میں تو ظاہر ہے ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے نا ایک پوائنٹ آف ٹائم پر، تو اس کا مطلب باقی سب لوگ سیاست سے آؤٹ ہو گئے، سیاسی پارٹیاں آؤٹ ہو گئیں جی، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ لہذا ایک مثلا اگر یہ کہا جائے کہ بلاول مائنس ہو گئے کیونکہ انہوں نے وزڈرا کر لیا، ہاں جی، زرداری کبھی پرائم منسٹر نہیں رہے کہ لہذا وہ بھی مائنس ہیں سیاست سے، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی اوور آل اس بندے کا ویٹیج اور اس کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس پر امپیکٹ اور کیا اس کو سٹیئر کرنے کی صلاحیت اور طاقت حاصل ہے، یہ چیزیں طے کرتی ہیں کہ کوئی سیاست میں ہے یا نہیں ہے۔ مثلاً الطاف بھائی جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ظاہر بانی اور سرپرسٹ رہے ہمیشہ، لیکن وہ کوئی باضابطہ طور پر نہ ایم این اے بنے، نہ سینیٹر بنے، نہ ایم پی اے بنے، نہ چیف منسٹر بنے، نہ کوئی اور وزارت تھی ان کے پاس۔ لیکن کیا یعنی جب سے یہ ایم کیو ایم بکھری ہے اس سے پہلے یعنی وہ کئی دہائیوں تک گویا پاکستان میں صوبہ سندھ کی اربن سیاست جو ہے وہ اس کے گویا وہ کیا کہتے ہیں کہ بے تاج بادشاہ رہے، تو اس میں یعنی یہ بات درست ہوگی اگر کوئی یہ کہے تو۔ لیکن کیا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سیاست میں انٹر ہی نہیں ہوئے کیونکہ وہ کوئی عہدیدار نہیں رہے؟ اسے مطلب یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ ہیں یا مطلب وزیر اعظم نہ بنے تو سیاست سے آؤٹ ہے۔ دیکھیں وہ جیلوں میں رہے، بیرون ملک جلاوطنیاں کاٹیں، انہیں سزائیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن وہ سٹل مائنس نہ ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ترپ کا پتا جس کا گویا فیس نیازی کا ذاب تھا اور جس کے روح رواں اور پلرز جو تھے وہ فیض حمید اور بجوا، بندیال اور کھوسا اور اعجاز وغیرہ تھے، اس پلر کو اس کے نیچے سے زمین کس نے کھینچی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کسی ون مین کھیل نہیں تھا، لیکن وہ ڈیسائسو سٹروک جس نے الٹیمیٹ اس ایڈیفس کو زمین بوس کیا، وہ میاں نواز شریف کا عزم تھا اور اس کی ریلیونس تھی ٹو دی سیاست۔ تب بھی شہباز وزیر اعظم تھا، یعنی انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہٹانے کی، کہ یعنی ہٹانے اس سینس میں کہ شہباز شریف کو فورس کیا جائے کہ وہ باجوے کو ایکسٹینشن دے، یعنی نیازی صاحبان ڈی ٹی روڈ وغیرہ وغیرہ سب آپ چیزیں جانتے ہیں۔ یا اگر یہ بات نہیں ہے تو ایک الٹرنیٹ کے طور پر فلاں میرا فیوریٹ یعنی جو باجوہ جس پر انگلی رکھے اس کو آرمی چیف بنایا جائے، لیکن نہیں بنایا۔ یہ کمزور ناتواں بظاہر اور جس کو یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاصا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، شہباز شریف یہ وہی شخص تھا کہ جس کی اویلیبلٹی کو ایک طرح سے پولیٹیکلی اس کو ایک یعنی یوزفل بناتے ہوئے میاں نواز شریف نے اس سٹروک وہ لگائی، جس سٹروک نے وہ جھوٹ کا اور کذب کا نظام اور اس کے روح رواں جو ہیں ان کو گھر بھیج دیا۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ براہ راست وہاں پر موجود ہوں۔ نواز شریف جب لندن میں تھے
تو اس وقت بھی ظاہر ہے وہ اتنی ریلیونس تھی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کا سے جو ہے وہ پریویل کرتا تھا، اور جس میں پریویل کرنا چاہیے تھا ان کا کہنا، ان کی خواہش یا ان کا حکم، وہ پریویل کیا. اس لیے یہ سارا ان کا جو بندوبست تھا وہ برباد ہوا. لہذا اب تو وہ لندن کے قیام سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں، کہیں زیادہ ریلیونٹ ہیں. وہ براہ راست ان دی مڈل آف پاکستانی پالیٹکس ہیں. الیکشن کیمپین انہوں نے چلائی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نون لیگ کو جو ووٹ ملتے ہیں وہ کم و بیش 80-90% ان کا پسندیدہ شخص ود ان نون لیگ بہرحال نواز شریف ہے. لہذا جس کے ارد گرد اتنے چاہنے والے ہوں وہ مائنس نہیں ہوتا. اور اب تو ان پر کوئی کیس بھی نہیں ہے. ان کے نامینیٹڈ آدمی شہباز شریف، ان کے سگے بھائی اور ان کی پارٹی کے صدر، جس کے وہ خود تاحیات صدر ہیں، تاحیات قائد ہیں، انہوں نے خود ولنگلی اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے 1 سال پہلے یا 16 مہینے وہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کم و بیش اس سے طرح کے یا اس سے نسبتاً بیٹر حالات ہیں تو یہ چانس انہیں دیا جائے، اور وہ یعنی بیہائنڈ دی سین رہ کر ان چیزوں کو وہ دیکھیں اور ان کو رہنمائی فراہم کریں. اور اس طرح مریم نواز نے اپنے ٹویٹر میں کہا کہ وہ یعنی کوئی ارریلیونٹ نہیں ہوئے، وہ مائنس نہیں ہوئے، وہ فعال ہیں پوری طرح، پوری آب و تاب کے ساتھ سیاست میں، اور فعال رہیں گے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی دوستوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یعنی لوگ ایک نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے ایک اور نواز شریف کو میدان میں انہوں نے اتروا دیا ہے، اور اس کا نام ہے مریم نواز. دیکھیں یہ کوئی معمولی انٹری نہیں ہے. وہ اگرچہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے بھی یعنی کوئی کام کا شخص نہیں ہے جی. وہ اعتزاز احسن اس نے کہیں پچھلے یعنی میرا خیال 1-2 سال میں اگر دیکھیں تو ایک دفعہ یعنی کبھی کبھی وہ رندوں سے بھی بات نکل جاتی ہے نا ایسی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی مریم نواز شریف مستقبل میں وزیر اعظم بنیں گے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کا یہ گویا آغاز ہو چکا ہے کہ باضابطہ طور پر وہ نامینیٹڈ ہیں اب سی ایم شپ پنجاب کے لیے، اور پنجاب کا چیف منسٹر، اور خاص طور پر اگر وہ نون لیگ بھی اس کے ساتھ ہو، نون لیگ گویا اس کے ارد گرد گھومتی ہو، تو اس کو آئندہ وزیر اعظم بننا کوئی بہت زیادہ یعنی یہ ریموٹ آئیڈیا نہیں ہے، یہ کوئی فار فیچڈ خیال نہیں ہے. لہذا ایک نواز پیچھے سپروائز کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، ایک نواز میدان میں ہے، اور وہ بھی گویا شہباز شریف بھی نواز ہی آپ سمجھ لیں. اس کی ایک یعنی انہوں نے اپنے ایک اسٹریٹجی کے طور پر دیکھیں، اسٹریٹجی ایک یک رخی نہیں ہوتی، مونوٹنس نہیں ہوتی ہے، مینی فیسٹڈ ہوتی ہے. اس میں کہیں ابھرنا، کہیں پیچھے ہٹنا، کہیں آگے بڑھنا، یہ کہیں دائیں کہیں بائیں، کہیں ریٹریٹ کرنا، کہیں پھر چارج کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہوتی. یہ پالیٹکس جو ہے خاص طور پر سکسیزفل اور ایک سوبر پالیٹکس کرنا بڑا پیچیدہ عمل ہے. لہٰذا ان سب کا اپنا اپنا رول ہے. شہباز شریف نے بہت زبردست رول کیا جو اس کے ذمہ ہو سکتا تھا، جو گیون پولیٹیکل سینیریو میں انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بیسٹ کیا ہے. اس طرح جو نواز شریف کو کرنا چاہیے تھا اس نے بیسٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے مریم نواز انٹر ہو گئی ہے. آپ یعنی دیکھیں ویسے تو مستقبل کو کوئی نہیں جانتا، ہو نوز کہ جو پردہ فردہ میں کیا ہے، لیکن بہرحال جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہیں، جو گیون یعنی فیکٹرز ہیں، ان کو سامنے رکھیں تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مریم نواز آئندہ 5 سال کے لیے چیف منسٹر پنجاب، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 13 کروڑ آبادی والے صوبے کی وہ چیف منسٹر ہوں گی. اور ظاہر ہے اس میں لائنس شیئر ہے ان کا قومی اسمبلی میں. ظاہر ہے پالیٹکس میں گویا پنجاب جو ہے وہ فیصلہ کن ہے، اور پنجاب میں پھر لاہور فیصلہ کن ہے، اور لاہور میں پھر نواز شریف فیصلہ کن ہے یا شریف برادران فیصلہ کن ہے. لہذا ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروپیگنڈے میں یا اس خام خیالی میں، ہاں ایک طرف یہ جذبوں کا یا محبت کا اظہار ہے کہ ہمیں نواز دو یا نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، تو کئی چاہنے والے جو ہیں وہ گویا اس پر
آنسو بہا رہے ہیں، یہ ایک اظہار محبت ہے، یہ ایک مثبت بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی وہ مائنس نہیں ہوئے. یعنی یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اور یہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ نیکسٹ 5 سال جب پورے ہوں شہباز شریف کے، انشاءاللہ پاکستان کے یہ مفاد میں ہے کہ 5 سال پورے ہوں وداؤٹ اینی اپیول. تو کون جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے مہاتر محمد اتنے سال ریٹائر ہونے کے بعد پھر وزیر اعظم بن گئے تھے. اس طرح اور کئی مثالیں ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ یعنی جو 2029 میں الیکشن ہوں گے، نواز شریف پھر میدان میں آ جائے، اس لیے کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ وہ ساؤنڈ فوٹنگ پر کام کریں گے. اور یہ اچھا ہے کہ پنجاب بھی گویا براہ راست گرفت میں ہے، فیڈریشن بھی ہے، اور ساتھ کول مائنڈلی بیٹھ کر علیحدہ اس کو ایک گویا اوور ویو، یعنی اس کا ایک پینورامک ویو سیاست کا سامنے رکھ کے اس پر ایک مدبرانہ اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنا، اس کو گائیڈ کرنا اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی بندہ موجود ہے، جو کہ جہاں دیدہ ہے، سرد و گرم چشیدہ ہے، جس نے یعنی زندگی کی بہاریں بھی کئی دیکھی ہیں، سیاست کی کئی بہاریں اور کئی خزائیں دیکھی ہیں. لہذا وہ دوست جو اس پر بڑے افسردہ ہیں، وہ اظہار محبت کے طور پر مثبت بات ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض جو ہیں وہ اپنے خوب سے باطن کی وجہ سے، یعنی جو مخالفین ہیں، دیکھیں جی مائنس ہو گیا، ہمیں مائنس کر رہے تھے، یہ مائنس ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مائنس نہیں ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پلس ہے. اس لیے ہم دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہاں اظہار محبت کریں، لیکن یہ یعنی افسردگی کا عالم نہیں ہونا چاہیے. یہ یعنی کوئی سانحہ نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ویل روٹڈ ان کی سیاست ہے، اور وہ دی موسٹ ریلیونٹ ہے یہ آج بھی پاکستانی سیاست میں. لہذا میں وزیر اعظم اپنی جگہ اپنے بھائی کو بنوا دینا، اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا دینا، یہ تو ریلیونسی ہے سیاست سے، تو یہ ان کی وائٹیلٹی شو ہوتی ہے. سیاست کا وہ مرکز ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں، ویسے ہو سکتی ہیں. یعنی وزارت عظمیٰ تو وہ چیز ہے جو پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا سارے سیاستدان چاہتے ہوں گے، اور یہ چاہنا کوئی عجب بات نہیں ہے، فطری امر ہے، سیاست کا تقاضا ہے، یہ سیاست کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے ایک سینس میں. تو اس لیے اگر انہوں نے والنٹیرلی لی، اب ظاہر 3 مرتبہ وہ رہ چکے ہیں، تو اب اگر ایسے خاص طور پر یہ پہلے بھی یعنی نون لیگ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا کہ اگر مینڈیٹ منقسم ہوا تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اب ظاہر ہے اس کو کوئی منفی انداز میں بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ دیکھیں وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ گیون حالات میں وہ بہترین یعنی یہ فیصلہ ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا. وہ کوئی ناکامہ آدمی نہیں ہے، وہ یعنی معاملات کو، ترقیاتی کاموں کو، یعنی عام طور پر وہ جو لفظ کہتے ہیں ڈیلیور کرنا یعنی مجھے تو اتنا یہ پسند نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو ہیں وہ اپنی جو گیون اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کا پورا ملکہ رکھتے ہیں، پورا تجربہ رکھتے ہیں، پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اور موجودہ حالات جب خاص طور پر منقسم مینڈیٹ ہو تو اس میں تھوڑا سافٹ اپروچ رکھنے والا شخص بہت اچھا رہتا ہے. ظاہر ہے خاص طور پر اگر اسے دا موسٹ وائٹل لیڈر کی بھرپور حمایت اور گائیڈنس بھی حاصل ہو تو اس صورت میں تو وہ بہت ہی اچھا ہے. لہذا یہ خوش ہونے والی بات ہے، افسوسناک بات نہیں ہے. تو پاکستان میں آج بھی مرکز سیاست نواز شریف ہے، اور آئندہ فورسیبل فیوچر تک اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، وہ ریلیونٹ ہیں اور رہیں گے. بلکہ یعنی میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ جو لوگ نواز کو مائنس کرنا یا شریف برادران کو آؤٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملک کا تیا پانچا کر دیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا، بار بار کہا کہ اب ان کی سیاست ختم ہو گئی، کبھی نہیں آئیں گے. اور ان پر جو بغلیں اب بجاتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار پہلے نواز شریف کی سیاست ختم کر چکے ہیں کہ وہ اب نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا وہ بار بار آئے اور اب بھی آئے. لہذا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ایفرٹس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف تو آؤٹ نہ ہوا، وہ مائنس نہ ہوا، بلکہ کئی نواز شریف پلس ہو گئے. مریم نواز جو ہے اب پاکستان کے کسی بھی اور سیاستدان کے مقابلے میں
وہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ انہیں انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. وہ پولیٹکس میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ لیڈرشپ ہے. وہ یعنی کوئی یہ وہ کہتے ہیں نا بیڈ آف روزز یا کوئی یہ پلیٹ میں رکھی ہوئی چیزیں نہیں ملی. شی ہیز ارنڈ اٹ. وہ جیلوں میں رہی ہیں اور بڑے بدترین حالات میں رہی ہیں, اور خاص طور پر نیازی قذاب جیسے خبیث شخص کے دور میں جن کا فوکس صرف یہی تھا کہ ہم نے یعنی مخالفین کو تنگ کرنا ہے. یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے یعنی سوائے ایک منفی جذبات کے اور کوئی چیز اس میں مل ہی نہیں سکتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے اس نے خیرات وصول کی وہ ایسا شخص ہے, ایسا ریبٹ ڈاگ ہے, وہ انہیں پر بھونکتا ہے. تو بہرحال یہ خوش ہوں کہ نواز مائنس نہیں ہوا بلکہ نواز ملٹی پلائی ہو گیا. تو اجازت چاہتا ہوں جناب, اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے, اور اس کے خلاف سازشوں اور سازشیوں کو ہمیشہ ناکام اور نامراد رکھے. رب رکھ.